السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت، کچھ سوالات جو ہے آپ کی طرف سے آئے ہیں ہمارے پاس، انشاءاللہ کما حق کہوں اس کے جواب دینے کی میں کوشش کروں گا۔ پہلا سوال ہے، حضرات خلفائے راشدین کو برا بھلا کہنے کا حکم، کیا حضرات خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر جو کہتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ اسلام سے خارج ہے یا اسلام میں داخل ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی صحابہ کرام کے متعلق بدگمانی کرتا ہے اور غلط باتیں لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، ان کے خلاف بکواس کرتا ہے، اس قسم کے جتنے لوگ ہیں اس دنیا میں، اولاً تو یہ گمراہ ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ جیسا کہ سنن ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، کہ جب تم دیکھو کہ جو میرے صحابی پر، میرے اصحاب پر لعن طعن کرتا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، تو تم کہو کہ تمہاری حرکتوں کے اوپر، تمہاری شرارتوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح طبرانی کے اندر ایک روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو بھی میرے اصحاب کو گالی دے، برا بھلا کہے، تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ تو ایسا شخص فاسق اور فاجر ہے، اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، چونکہ یہ کفریہ کلمات ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، ان کی صحابیت قرآن کریم سے ثابت ہے۔ پارہ نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے خود ان کے کردار کی حقیقت بیان کی ہے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب غار میں چھپے ہوئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے، ان کی مدد کے لیے تھے، تو اسی کو قرآن کریم نے اس کا نقشہ بیان کیا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جو شخص حضرت ابو بکر صدیق کی تکفیر کرے، ان کی صحابیت کا انکار کرے، تو گویا قرآن کریم کا انکار کرنا ہے، کیونکہ قرآن کریم خود ان کی صحابیت کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ جب قرآن کریم کا آپ نے انکار کر دیا تو آپ اسلام میں کیسے باقی رہیں؟ تجدید ایمان ضروری ہے اور تجدید نکاح بھی ضروری ہے۔ دور نبوت کے واقعات کی فرضی تصاویر کے ذریعے فلم بنانا، کیا دور نبوت میں واقع ہونے والے جو واقعات ہیں، پیش آنے والے جو واقعات ہیں، اس کی فرضی تصاویر کے ذریعے سے فلم بنا کر لوگوں کو دکھانا اور لوگوں کا اس فلم کو دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، ایسی بہت ساری فلمیں جو ہے مارکیٹ میں آئی ہیں، جس میں کبھی وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دکھایا جا رہا ہے اس فلم کے اندر، اور کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نقشہ کشی کی جا رہی ہے، کبھی فرشتے دکھائے جا رہے ہیں۔ تو اس قسم کے جتنے فلم ہیں جو بن رہے ہیں، اور اس طرح اس فلم کو دیکھنا، دکھانا، خرید و فروخت کرنا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ اس سے اسلام کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ لہو و لعب میں مشغول کرنے کی ایک سازش ہے، یہ ایک چال ہے، تاکہ مسلمان جو ہے وہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ ہمیں اگر اسلامی تاریخ معلوم کرنا ہے تو ہم کتابوں کے ذریعے پڑھیں گے، پڑھ کر اسے سمجھیں گے، یا بیانات علماء کے یوٹیوب پر بہت سارے، اسے سن کر ہم اس کی جانکاری لیں گے، نالج لیں گے۔ لیکن اس طرح کی فلموں کو دکھا کر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی میرا ایمان تازہ ہو رہا ہے، اس سے اسلام سے میں زیادہ قریب ہو رہا ہوں دیکھ کر، تو یہ بالکل ناجائز کام ہے۔ ورنہ تو کل کو لوگ یہ بھی کہیں گے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی ایک فلم بناؤ، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس فلم میں دیکھیں گے اور اپنے ایمان کو پختہ کریں گے۔ پھر آگے چل کر لوگ یہ بھی کہیں گے کہ جنت کے اوپر کوئی ایک فلم بنا دو، جہنم کے اوپر ایک فلم بناؤ، تاکہ جنت کی جو عیش و عشرت ہے اس فلم کے اندر ہمیں دکھائی جائے، اور جہنم کے جو خوفناک مناظر اس فلم میں ہمیں دکھائی جائے۔
تو لوگ تو پھر قرآن و حدیث کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے، پھر قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا، قرآن کی آیتوں کو سن کر رونے والا اس دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے نا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کرے تو ان کا دل دہل اٹھے، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو۔ تو ایمان میں اضافہ کرنا تو قرآن کریم کی تلاوت سن کر کرنا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات سن کر ہمیں کرنا ہے، اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر کے ہمیں اپنے ایمان میں اضافہ کرنا، نہ کہ یہ فرضی فلم وغیرہ دیکھ کر ایمان میں اضافہ کرنا ہے۔ یہ ایک سازش ہے تاکہ لوگوں کو ان کاموں میں الجھا کر نماز، روزہ، صدقہ خیرات وغیرہ سے ہٹا لیا جائے، ان کا ذہن وہاں سے ہٹا کر ان چیزوں میں لگا دیا جائے۔ تو ان چیزوں سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے۔ کیا سود کو جائز کہنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ سود جیسی قبیح چیز کو جائز قرار دینے والا اسلام سے خارج ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ سود کی جو حرمت ہے یہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، یعنی ڈائریکٹ قرآن کریم سے ثابت ہے سود کی حرمت۔ تو جو شخص سود کو جائز قرار دیتا ہے اعتقاداً، جان بوجھ کر، اسے پتہ بھی ہے کہ یہ سود حرام ہے، اللہ نے حرام کر رکھا ہے، پھر بھی وہ جان بوجھ کر اس کو حلال کہتا ہے یا اس کو حلال سمجھتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے تجدید ایمان ضروری ہے، اور اگر اس کی شادی ہو گئی تو تجدید نکاح بھی ضروری ہے، چونکہ سود کی حرمت قرآن کریم سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنا گویا کہ قرآن کریم کا انکار کرنا، اللہ کے فرمان کا انکار کرنا۔ تو اس صورت میں وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مسلمان سے مذاق کرتے ہوئے رام رام کہنا، کیا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو مذاق کے طور پر رام رام کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ اور کہنے کے بعد کیا اس کا اسلام باقی رہے گا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ پہلی بات تو یاد رکھیے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے جو اسلام نے طریقہ بتایا ہے، السلام قبل الکلام، کہ سلام کرو بات کرنے سے پہلے، تو سلام کرنا چاہیے۔ رام رام جو ہے یہ ہندوانہ ایک کلمہ ہے، اور اس کلمے کو کہنے سے انسان کے اندر سے کفر جھلکتا ہوا نظر آتا ہے، تو مذاق کے طور پر بھی یہ اس قسم کا کلمہ نہیں کہنا چاہیے۔ وہ شخص سچی توبہ کرے اور تجدید ایمان اس کے لیے لازم ہے، ایک مرتبہ کلمہ ضرور پڑھ لے وہ، اور اس قسم کا مذاق آئندہ دوبارہ کسی کے ساتھ نہ کرے۔ مسلمان کا ہندو کلچر کے مطابق ماتھے پر ٹیکا لگوانا، کیا کوئی مسلمان بھائی یا بہن ہندو کلچر کے مطابق شادی بیاہ کے موقع پر اپنے ماتھے میں ٹیکا لگوا سکتی ہے یا لگوا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے یاد رکھیے، ماتھے پر ٹیکا لگوانا چونکہ یہ ایک ہندوانہ کام ہے، غیر مسلم بھائی کا ایک طریقہ رہا ہے، ایک دستور رہا ہے ماتھے پہ ٹیکا لگوانا لال کلر کا، تو کسی بھی مسلمان بھائی یا بہن، مرد عورت کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ پہلی بات تو ان کی تقریب میں شرکت کرنا، شادی بیاہ کے موقع پر ہو یا پوجا پاٹ کے موقع پر ہو، ان کی پرارتھنا میں شرکت کرنا، اور کسی دیوی دیوتا کے سامنے دیا جلانا، ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہنا، یا ان کی کسی بھی تقریب میں، فنکشن میں شرکت اگر ہم کریں گے تو ظاہر ہے ہم سے ان کے کچھ ایسے اعمال ہماری ذات سے صادر ہو جائیں گے جو اسلامی اعتبار سے غلط ہے۔ تو بہت ساری مسلم عورتوں کے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ شادی بیاہ کے موقع پر ٹیکا لگواتی ہیں، اور ان کو ضروری سمجھتی ہے لگانا، اور اگر کوئی منع بھی کرے تو ضرور اس کے سروں پہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس قسم کے اعمال سے ہمیں بچنا چاہیے، چونکہ یہ شرکیہ اعمال ہے اور ہندوانہ رسم ہے بالکل۔ کہ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث پاک موجود ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اس سے ہی شمار کیا جائے گا۔ اگر آپ ٹیکا لگواتے ہیں ہندوانہ رسم کے مطابق تو ظاہر ہے آپ کو وہی سمجھا جائے گا کہ آپ ان کی جماعت میں سے۔ تو یہ چیز بالکل عام ہے ہم مسلمانوں کے درمیان، خصوصاً عورتوں کے درمیان یہ چیزیں بالکل عام ہے۔
وہ غیروں کی شادی کی بات تو دور، اپنوں کی شادیوں میں بھی وہ اس قسم کے قبیح افعال کر بیٹھتے ہیں یہ لوگ۔ تو اس قسم کے اعمال سے ہمیں بچنا ضروری ہے، ورنہ ہمارے اوپر ایمان کا خطرہ ہو جائے گا، ہمارے ایمان کا خطرہ ہے۔ پھر کیا طوائف کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں یا نہیں؟ طوائف کا جو کام ہوتا ہے، چونکہ یہ کام بالکل شرعاً حرام کام ہے بالکل، تو لیکن دیکھیے کوئی حرام کام کا ارتکاب کرنے سے مسلمان کوئی کافر نہیں بن جاتا، وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ بلکہ اسلام پر ہی باقی رہتا ہے۔ البتہ اس نے گناہ کبیرہ کا جو ارتکاب کیا ہے، اس کا گناہ اور اس کا وبال اس کے ذمے ضرور ہے، اس کے سر پہ آنے والا ہے اگر وہ بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلے جائے۔ ایصال ثواب کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، تو یہ بالکل جائز ہے، کر سکتے ہیں اپنے کسی حلال پیسے سے یا اس کے کسی حلال پیسے سے مسجدوں میں لگا دینا، حلال پیسے سے، حلال رقم، حلال مال مسجدوں میں لگا دینا اور صدقہ خیرات وغیرہ اس کے نام سے کر دینا، یہ بالکل جائز ہے، صحیح ہے۔ چونکہ کافر کے لیے ایصال ثواب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے لیے ایصال ثواب کر ہی نہیں سکتے۔ اور یہ جو طوائف جو اس دنیا سے جا چکی ہے، یہ مسلمان ہے، اگر مسلمان ہے تو اس کے لیے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔